السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کا عنوان ہے بادشاہ اور ایک فقیر کا واقعہ۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی دور دراز سلطنت میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کی رعایا اسے انصاف پسند اور نیک دل بادشاہ کے طور پر جانتے تھے۔ لوگ اس کے انصاف کے چرچے کرتے تھے، دور دور سے اس کی حکمرانی کی مثالیں دی جاتی، مگر وقت کا کیا ہے، بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بادشاہ رفتہ رفتہ غرور، طاقت اور دنیا کی چکا چند میں ایسا کھویا کہ نہ اسے غریبوں کی پرواہ رہی، نہ مظلوموں کی آہ سنی۔ اسی سلطنت کے ایک کونے میں ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا، جس کی عمر دھوپ چھاؤں میں گزر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں علم، چہرے پر نور اور دل میں عاجزی تھی۔ وہ دربار کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیتا، بھوکے کو کھانا بانٹتا اور زخمی دلوں پر مرہم رکھتا۔ اسے سب جانتے تھے، بابا حلیمہ کے نام سے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں کچھ امراء نے آ کر شکایت کی کہ بادشاہ کی شان کے قریب ایک فقیر بیٹھا ہے، جو لوگوں کو فقیری سکھا رہا ہے۔ اگر رعایا پیری کی راہ پر چل پڑی تو تخت کا کیا بنے گا؟ بادشاہ، جو اب تک غرور میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے درباریوں کی بات سنی اور اگلے ہی دن سپاہی بھیجے کہ اس فقیر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تاکہ بادشاہ کی عظمت میں کوئی دھبا نہ آئے۔ جب سپاہی بابا حلیمہ کے پاس پہنچے، تسبیح کر رہے تھے، ایک سپاہی نے غصے سے کہا، اے بوڑھے، یہ شاہی محل کے قریب کا علاقہ ہے، یہاں فقیر بیٹھنے کے لائق نہیں، فوراً یہاں سے نکل جا۔ بابا حلیمہ نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا، میں کسی کے دروازے پر نہیں بیٹھا، یہ درخت خدا کی مخلوق ہے، سایہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، میں یہاں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا۔ مگر سپاہی نہ مانے، اسے گھسیٹ کر اٹھایا، اس کا چھوٹا سا سامان پھینک دیا اور اسے دور شہر سے باہر پھینک دیا۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر میرے دل کی تکلیف تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو انصاف کا وقت ضرور آئے گا۔ میری زبان سے بد دعا نہیں، لیکن میرا درد اگر تیری عدالت میں پہنچے تو وہی کافی ہے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ کے محل میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ محل میں آگ لگ گئی، خزانہ چوری ہو گیا، بادشاہ کی اولاد ایک ایک کر کے بیمار پڑنے لگی، ملک میں قحط پڑ گیا، لوگ فاقے کرنے لگے، رعایا بے چین ہو گئی اور ہر طرف شور مچ گیا کہ شاید بادشاہ کے کسی ظلم کا نتیجہ ہے۔ ایک دن رات کو بادشاہ کو خواب آیا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور کہا، جس فقیر کو تو نے اپنی زمین سے دھکے دے کر نکالا، اس کا دل ٹوٹا، وہ بد دعا نہیں دیتا، مگر اس کے آنسو عرش تک پہنچ چکے ہیں، اس کے دل کی آہ نے تیرے محل کو لرزا دیا ہے، جا اس سے معافی مانگ، ورنہ تیرا زوال قریب ہے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ صبح ہوتے ہی درباریوں کو حکم دیا کہ فوراً بابا حلیمہ کو تلاش کیا جائے۔ سپاہی دوڑے، ہر گلی، ہر درخت کے نیچے اسے تلاش کیا۔ آخر کار وہ شہر کے باہر ایک ویران ٹیلے پر ملا۔ اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، جسم کمزور، مگر آنکھیں اب بھی روشن تھیں۔
بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور فقیر کے قدموں میں گر گیا۔ بابا جی، میں نے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ میری سلطنت، میرا غرور، سب کچھ آپ کی ایک آہ سے راکھ بن گیا۔ بابا حلیمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ، میں نے تجھے بد دعا نہیں دی، مگر میرا دل ٹوٹا تھا، اور جب مظلوم کا دل ٹوٹتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ بادشاہ رونے لگا۔ بابا جی، میں سچ کہتا ہوں، مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں آپ سے اور آپ کے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ فقیر نے مسکرا کر ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ آیا ہے تیرے در پر معافی مانگنے، اگر تو معاف کر دے تو سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سب تیرے بندے ہیں۔ دعا کے ساتھ ہی ایک ٹھنڈی ہوا چلی، جیسے فضا نے گواہی دی ہو کہ معافی قبول ہو گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ فقراء کے لیے ایک خاص جگہ بنائی جائے، رعایا کی فلاح کے لیے بیت المال کھویا جائے، اور ظلم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ بابا حلیمہ پھر درخت کے نیچے بیٹھا، مگر وہ تنہا نہیں تھا۔ لوگ اس سے دعائیں لینے آتے اور بادشاہ وقتاً فوقتاً آ کر اس کے قدموں میں بیٹھتا تاکہ وہ کبھی غرور کی راہ میں دوبارہ نہ جائے۔ سبق: مظلوم کی آہ اور فقیر کا دل ٹوٹ جائے تو بادشاہت بھی کانپ جاتی ہے۔ بد دعا صرف زبان سے نہیں نکلتی، بعض اوقات دل کی ٹھنڈی آہ بھی تقدیر کو ہلا دیتی ہے۔